بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دو لونڈیوں کے پرلطف مناظرہ کے حوالہ سے۔ خلیفہ ہارون الرشید اس نے اعلان کیا کہ مجھے ایک لونڈی چاہیے۔ اعلان کے بعد اس کے پاس دو لونڈیاں آئیں، ایک کا رنگ سفید ہے اور دوسری کا رنگ کالا ہے۔ کالی کہنے لگی مجھے خرید لیجئے اور سفید کہنے لگی کہ مجھے خرید لیجئے۔ اب سفید والی نے اپنے سفید رنگ کے حوالے سے کہا کہ سفید رنگ والی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، لہذا آپ اسے خریدیں، اور کالی رنگ والی نے کہا کہ آپ کالے رنگ والی میں ہوں، مجھے خرید لیجئے، کیونکہ کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ زیادہ بھلا معلوم ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ تم اس بات پر آپس میں مناظرہ کرو، آپس میں جب تمہارا مناظرہ ہوگا، جو مناظرہ جیت گئی اسے میں خرید لوں گا۔ اور ان دونوں لونڈیوں نے آپس میں فی البدی عربی اشعار میں مناظرہ کیا، اور اسے شاعر نے منظوم اردو میں اسے نقل کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان دونوں لونڈیوں میں سے جو پہلی لونڈی جس کا رنگ سفید تھا وہ بولی، موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے، پیسوں میں ڈھیر پالے۔ یعنی کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ دیکھ لیجئے، موتی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور کس قدر قیمتی ہوتا ہے، مگر کوئلہ جو کالا ہوتا ہے کس قدر سستا ہوتا ہے، چند پیسوں میں ڈھیروں مل جاتا ہے۔ اور پھر بولی اللہ کے نیک بندوں کا کل قیامت کے دن منہ سفید ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے، یعنی اللہ والے جو ہیں ان کے رنگ سفید ہوں گے اور ان کے کالے رنگ ہوں گے جو دوزخی ہوں گے۔ اب بادشاہ سلامت نے جب یہ اشعار سنے تو بادشاہ سلامت فوراً بولا، کالی کی طرف اس نے توجہ کی اور اسے کہا تم نے بھی سن لیا، سفید رنگ کتنا اچھا اور بھلا معلوم ہوتا ہے، اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو۔ کالی بولی حضور ہے مشک نافع، کالی قیمت میں بیش عالی، روئی سفید ہے اور پیسوں میں ڈھیر پالی۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت آپ جانتے ہیں کستوری رنگ کی کالی ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ بیش بہا ہوتی ہے، اور جو روئی سفید ہوتی ہے تھوڑے سے پیسوں میں اتنی زیادہ مل جاتی ہے۔ اور سنیے، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت دیکھ لیجئے کہ آنکھ کی پتلی جس سے نظر آتا ہے وہ کالی ہی ہوتی ہے، اور سارا نور اسی کے اندر ہوتا ہے، اور اس پتلی کے ارد گرد جو سفیدی آپ کو نظر آ رہی اس میں قطعاً کوئی نور نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت اب آپ ہی انصاف کیجئے، رنگ کالا اچھا ہے یا نہیں اچھا؟ کالی کے یہ اشعار سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہوا کہ کالی نے بھی بہت اچھے دلائل دیے، سفید نے بھی بہت اچھے دلائل دیے۔ پھر گوری کی طرف بادشاہ جب متوجہ ہوا، بادشاہ نے کہا کہ دیکھ بتا، تو وہ سفید گوری فوراً بولی کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے۔ تو جھٹ سے کالی نے جواب دیا ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ اور پھر گوری وہ فوراً بولی، کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے روشنی وہ بالیقین ہے۔ کالی نے جھٹ سے جواب دیا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ گوری بولی کہ انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ کالی نے جواب دیا ہاں سوچئے گا آقا، ہیں آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ گوری کہنے لگی رخ مصطفیٰ ہے روشن اور اس میں ہے اجالا۔ کالی نے جواب دیا اور زلف ان کی کالی کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ نے ان دونوں کی یہ علمی اشعار سنے تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، بڑا متعجب ہوا، اور اس نے کہا مجھے ضرورت تو ایک کی تھی، لیکن تمہارے اشعار اتنے کمال کے ہیں، تمہاری ذہانت اتنی کمال کی ہے، تمہاری گفتگو اتنی کمال کی ہے، میں تم دونوں کو ہی خریدتا ہوں۔ اور حضرات گرامی اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی
کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے۔ تو کالا رنگ بھی اللہ کو پیارا، سفید رنگ بھی اللہ کو پیارا، کالا رنگ بنانے والا بھی اللہ، سفید رنگ بنانے والا بھی اللہ۔ اللہ رب العالمین کے ان رنگوں پر ہمیں تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب پیدا کیے ہوئے میرے خدا کے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت میں لونڈیاں بھی کتنی فہم و فراست والی ہوا کرتی تھیں کہ وہ لونڈیاں اتنے اشعار فی البدی عربی میں بیان کرتی تھیں۔ تو ان لونڈیوں کی فہم و فراست کی وجہ سے، ان لونڈیوں کی فہم و فراست کی وجہ سے بادشاہ نے دونوں لونڈیوں کو خرید لیا۔